الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، دو دشمن اس کے پیچھے لگ گئے، خارجی دشمن، داخلی. خارجی دشمن شیطان اور داخلی دشمن انسان کا نفس. اس لیے اللہ نے صراط مستقیم کا راستہ بتایا، اہدنا الصراط المستقیم. جب تیرے پیچھے دشمن لگ جائے تو بچنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ تو صراط مستقیم پر چلنا. یہ صراط مستقیم اس لیے دیا ہے اور مانگنے کا حکم دیا. دیکھیں، نماز میں جو سب سے افضل عبادت ہے، ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی بھی عبادات ہیں اسلام میں وہ کسی سبب کے ساتھ لگی ہوئی ہے. آپ روزہ تب آپ پر آئے گا جب رمضان آئے گا. اگر رمضان نہیں آیا تو آپ پر روزہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں. آپ پر زاد راحلہ، آپ کے پاس آنے جانے کا خرچہ، پچھلوں کا خرچہ ہے تو حج ہے، ورنہ حج نہیں. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی سبب کے ساتھ نہیں ہے. آپ بالغ مومن ہیں، آپ پر ہر صورت میں نماز. آپ معذور ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ لنگڑے لولے ہیں، اندھے ہیں، کچھ بھی ہیں، کسی حالت میں بھی یہ ساکت نہیں. اس لیے نماز سب سے افضل عبادت ہے. اور اس افضل عبادت میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں، اور سورہ فاتحہ میں ایک ہی چیز کا سوال ہے، اللہ کی تعریف کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. اللہ صراط مستقیم پر چلا، دکھا نہیں. ہدایت کا معنی دکھانا بھی ہے کہ راستہ ہے بھائی، آپ یہاں سے فلاں جگہ چلے جاؤ، لیکن پہنچنا ضروری نہیں ہے پہنچ سکے، اس لیے کہ راستے میں لوگ گم ہو جاتے ہیں. اہدنا کا دوسرا معنی ہدایت کا کہ ہمارے ہاتھ پکڑ کر، بلکہ حدیث میں آتا ہے ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا. وہ یہاں مراد ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں چلا، کیونکہ ہم بھول جائیں گے اگر آپ کہیں گے چلے جاؤ. جو قرآن نے کہا اما سمود فہدیناہم، کہ قوم سمود کو ہم نے راستہ دکھا دیا، یہ راستہ ہے. جیسے انہوں نے کہا ویسے معجزات بھی دکھا دیے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فَأَحَبُّ الْأَعْمَالَ الْهُدَىٰ، انہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی لے لی، یعنی راستے میں گمراہ ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو چلاتے ہیں ہدایت کے راستے پر تو اس کو پھر کون روک سکتا ہے؟ بھائی ہدایت پر چلنے سے روک ہی نہیں سکتا ہے.
اس لیے ہمیں یہ دعا مانگنے حکم ہے کہ آپ یہ دعا مانگو، اللہ جب آپ نے ہدایت دے دی تو اب آپ ہمیں کسی اور طرف جانے نہ دیں۔ لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھیں آپ۔ تو ہدایت مانگی گئی کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا راستہ وہ راستہ ہے، یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس سے انسان شیطان نفس دونوں دشمنوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ راستہ ساتھ دے دیا کہ دیکھو دشمن تو ہے، کیونکہ تم ایسی جگہ پر جا رہے ہو زمین پہ جہاں دشمن ہی دشمن، اول یوم سے اس کی دشمنی شروع ہو گئی، اور اندر بھی ایک دشمن بیٹھا ہے، انسان کے اندر دشمن ہے۔ اس لیے کہ انسان کے جسم زمین سے پیدا ہوا ہے، اور زمین کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں جہاں پر نفع ہے وہاں نقصان بھی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، زمین کی چیزوں میں جہاں نفع ہے وہاں نقصان بھی ہے۔ آگ اگر فائدہ دیتی ہے تو وہ نقصان بھی پہنچاتی ہے، پانی اگر ہمیں فائدہ دیتا ہے تو نقصان بھی پہنچاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، سب ڈوب جاتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے۔ ہوا اگر فائدہ دیتی ہے تو نقصان بھی پہنچاتی ہے، مٹی اگر فائدہ دیتی ہے تو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ یعنی جہاں زمین سے نکلنے والی چیزوں میں فائدے و نقصان بھی ہے، تو انسان کا جسم چونکہ زمین سے پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر جو نفس ہے اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ اگر غلط استعمال کرو گے تو نقصان دے گا۔ دنیا کی ہر چیز ایسے، کھانے پینے میں آپ اگر غلطی کرو گے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا، دیکھنے میں غلطی کرو گے، آنکھ کا غلط استعمال کرو گے تو آنکھ کو نقصان ہوگا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ استعمال پر ہیں کہ آپ ان کو استعمال کیسے کرتے ہو۔ اگر آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہو تو وہ ضرور آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آگ کا غلط استعمال نقصان پہنچائے گا۔ لیکن آسمان سے آنے والی چیزیں جو اللہ تعالیٰ وحی الہی بھیجتا ہے، عبادات بھیجتا ہے، نیکیوں کی تلقین، قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علوم اور معارف آئے وہ سارے کے سارے انسان کے نفع ہی کے لیے، نفع ہی نفع ہے۔ کوئی قرآن مجید زیادہ پڑھے تو اس کے زیادہ پڑھنے سے کو کچھ ہونے والا نہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں بھی میں پڑھ رہا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو پیغمبر اسلام نے اپنی وفات سے تقریباً 1 سال پہلے ان کو یمن بھیجا۔ دونوں یمن دو صوبے ہیں، ایک صوبے میں معاذ بن جبل کو بھیجا اور ایک میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری تو ہیں ہی وہیں کے، یمنی کے رہنے والے، ان کو بھیجا کہ جاؤ، اور کہا کہ دیکھو قریب قریب رہنا، دور نہ رہنا، ہو سکتا ہے کسی پر مشکل پیش آ جائے، کیونکہ لوگ مسلمان نہیں تھے وہاں پر، عیسائی لوگ تھے۔ ان کو جا کر اسلام کی تلقین کرو، اور یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ بہت نرم دل لوگ ہیں، جلدی تمہاری بات قبول کریں گے، کیونکہ وہیں سے ویسے قرنی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یمن کے رہنے والے ہیں، اور صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت جو انصاری صحابہ ہیں یہ یمنی لوگ ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ سب یمن کے اکثر لوگ یمن کے رہنے والے ہیں۔ اللہ فرمایا ایمان یمان، فرمایا ایمان یمن میں، یعنی یہ انصاری صحابہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس لیے کہ جب طبہ بادشاہ آیا تھا، طبہ ان کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، طبہ بادشاہ جب مدینہ شریف پر حملہ کرنے آیا تھا تو بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں آخری پیغمبر نے آنا ہے، تو اپنی اولاد کو یہاں ٹھہرا گیا تھا کہ تم یہیں ٹھہرو اس پیغمبر کے انتظار میں، اور میرا اس کو سلام کہنا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اور اس کے 7 قرن کے بعد، یعنی کئی 100 سال کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی اولاد میں سے ہیں، اور رسول اللہ کا سلام پہنچایا کہ نسل در نسل ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ جب آخری پیغمبر آئے تو اس بادشاہ نے کہا تھا کہ میرا اس کو سلام کہنا۔ اس لیے یمنی لوگ ہیں جی، فرمایا کہ نرم دل۔ تو خیر یہ لوگ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، یہ دونوں گورنر ہیں، یمن کے گورنر ہیں، ایک آدھے حصے کا ایک آدھے حصے کا، آپس میں کیا پوچھ رہے ہیں؟ بعض میں جبر رضی اللہ تعالیٰ ملنے کے لیے آئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو تو پوچھا
کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے ہو، تمہارا کا کیا معمول ہے، یہ پوچھ رہے ہیں، گورنر پوچھ رہے ہیں۔ آج کل تو پوچھتے ہیں مال پانی کتنا بنایا ہے، گورنر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا قرآن مجید کا معمول کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا اتفوق تفوقا، کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا رہتا ہوں، جب فرصت پاتا ہوں قرآن مجید پڑھتے ہی رہتا ہوں۔ میری یہ عادت ہے کہ رات دن میں جب بھی مجھے وقت ملتا ہے تو تلاوت کرتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ اتفوق تفوقا، اوپر سے اوپر لے جاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا معمول کیا ہے؟ اچھا یہ دونوں بڑے قاری ہیں جن کو پیغمبر سلام نے فرمایا میری امت کے 5 قاری ہیں، ان میں سے ان دونوں کا نام بھی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان میں 3 قاری حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے ایک اور حضرت سالم، یہ 5 قاری فرمایا استقرؤ من 5، فرمایا ان 5 سے قرآن پڑھو۔ تو خیر انہوں نے کہا آپ کا معمول کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا معمول یہ ہے کہ میں اول رات میں سو جاتا ہوں، پھر میں اٹھتا ہوں، پھر میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں، پھر آخری رات میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، پھر میں اٹھتا ہوں، پھر قرآن پڑھتا ہوں۔ یعنی انہوں نے بتایا میرا معمول اس طرح ہے کہ میں نے اوقات مقرر کر رکھے ہیں، میں ان میں آرام کر کے قرآن پڑھتا ہوں، پھر قرآن پڑھ کے آرام کرتا ہوں۔ اور آگے جو بڑی قیمتی بات فرمایا کہ میں اپنے سونے پر بھی اسی طرح ثواب کی نیت کرتا ہوں جس طرح قرآن پڑھنے پر ثواب کی نیت کرتا ہوں، کیونکہ میرا سونا قرآن مجید کے لیے ہوتا ہے، میرا سونا مزاج کے اس لیے ہوتا ہے کہ میں تھوڑا آرام کروں تاکہ نشاط کے ساتھ اور تازہ دم ہو کر قرآن پڑھوں۔ اس کی بات میں یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان رات میں اس لیے سوئے کہ یار صبح میں اٹھ کر تو فجر کی نماز پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، میں جلدی سو جاتا ہوں تاکہ میں جلدی اٹھوں، تو یہ حضرت معاذ بن جبل کی یہ روایت بخاری شریف کی صاحب بتاتی ہے کہ اس کو اس نیت پر پوری رات سونے کا ثواب بھی ملتا ہے اور صبح نیکی کرے گا اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ فرمایا احتسب النومتی کما احتسب قومتی، فرمایا جس طرح میں اپنے قیام اور تلاوت اور تہجد کے اندر ثواب کی نیت کر کے اللہ سے ثواب پاتا ہوں، اس طرح میں اپنی نیند کا بھی ثواب پاتا ہوں، کیونکہ میری نیند بھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ میں اٹھ کر قرآن مجید پڑھوں۔ اس لیے نہیں کہ بھی آرام کر رہا ہے جب آرام کا ٹائم ہے، یہ آپ اس سے دیکھیں یہ کتنے غافل، کتنی غفلت ہے ان لوگوں کی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، سوتے رہتے دن چڑھے تک، پرواہ بھی نہیں ہے ان کو، ان کا یہ سارا سونا ان کے لیے ببال ہے۔ ایک نیت کر کے سوتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے، تہجد میں اٹھنا ہے، چلو تہجد میں نہیں صحیح، سردیوں میں تو ہے تہجد میں اٹھنا ہی چاہیے کیونکہ لمبی رات ہے، لیکن چلو پھر بھی فجر کی نیت تو کریں کہ فجر کے ہم اٹھیں گے، جلدی سو جائیں تاکہ تازہ دم ہو کر اٹھیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، پھر تلاوت کریں، ذکر کریں، اشراق تک اپنے معمولات کو پورا کریں، اس پر بھی وہی ثواب ہے۔ لیے حضرت مولانا شاہ رونق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ عالم کی نیند پر کیوں ثواب لکھا ہے، کیا عالم کا سونا بھی عبادت ہے؟ تو بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ تم بڑھئی کو لے کر آتے ہو کارپینٹر کو، کارپینٹر آپ کا دہاڑی کا کام کرتا ہے، جس ایک دن کتنی دہاڑی لوں گا، اب وہ کام کرنے کے دوران اپنے اوزار کو تیز کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اوزار تیز کرتا ہے، رندا اور جو ہے وہ داتری ماتری وہ جو بھی اس کی ہوتی آری واری اس کو تیز کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کام شروع کر دیتا ہے۔ اب اس میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کام پر لگائے اور اس کے بعد پھر کام شروع کیا، شام کو مزدوری مانگتا ہے، تو آپ پونے گھنٹے کی مزدوری کاٹ نہیں سکتے کہ جی آپ نے تو کام نہیں کیا، آپ تو پونے گھنٹے بیٹھے رہے، تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی یہ اوزار آپ کے کام کے لیے تیز کیے ہیں، اگر میں تیز نہ کرتا تو فنیشنگ نہیں آنی تھی، اتنی خوبصورت دروازے اور کھڑکیاں نہیں بننی تھی، یہ اس لیے بنی کہ اوزار تیز تھے، اسی وجہ سے بنا ہے، تو آپ کو اس وقت پہ کی بھی مزدوری دینی پڑے گی۔ تو فرمایا عالم جو ہے وہ چونکہ علمی مذاکرے پر سوتا ہے اور اٹھ کر پھر اس کو علمی کام کرنا ہوتا ہے، دینی خدمات کرنی ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ تعالی نے اس کی نیند کو بھی عبادت قرار دے دیا کہ یہ نیند اس لیے نہیں ہے کہ نیند کے لیے، بلکہ یہ نیند بھی ہمارے کام کے لیے ہے۔ اس سے معلوم کہ ہر انسان آرام کرتا ہے جیسے دل میں آرام کرتا ہے، پیغمبر اسلام کی سنت سمجھ کر کہ پیغمبر سے قیلولہ کیا،
اب کہتے لوگ کہتے ہمیں ٹائم نہیں ہے، بے قیلولہ کے لیے 1 گھنٹہ سونا اور خراٹے مارنا کہاں لکھا ہے؟ قیلولہ نام ہے دوپہر کی روٹی کھا کر کچھ دیر کے لیے لمبے ہو جائیے، سنت ہے۔ 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے، چاہے آپ دکان پر ہو، ادوار کھانا کھانے کے بعد وہیں تھوڑی دیر لمبے ہو جائیں، 15 منٹ 10-15 منٹ کے لیے، پیغمبر اسلام کی سنت پوری ہو گئی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا سنت کی برکت یہ ہے کہ اس انسان کا رات کو عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو مطالعہ کرے، تکرار کرے، علمی جو پڑھائے، تہجد پڑھے، تلاوت کرے، اس کو آسان ہوگا، کیونکہ دن کے قیلولے میں، اس لیے کہتا پیغمبر فرمایا قیلو، قیلولہ کرو، فإن الشیطان لا یقیلو، فرمایا شیطان قیلولہ نہیں کرتا، تم قیلولہ کیا کرو۔ پیغمبر یعنی قیلولہ کرنا گویا کہ شیطان کے منہ پر تماچا مارنا بھی ہے۔ اور مومن کو حکم ہے ہر وہ کام کرے جو شیطان کے خلاف ہو۔ اور یہ جو 2 سجدے ہم کرتے ہیں نماز میں، کہتے اس 2 سجدوں کا راز یہ، پیغمبر 2 سجدے کیوں گئے؟ حالانکہ جو قرآن کا حکم ہے کہ سجدہ کرو، تو حکم ایک مرتبہ بار ہوتا ہے، ایک سجدہ کرنا، لیکن رسول اللہ نے نماز میں 2 سجدے کیے تاکہ شیطان کے منہ پر تماچا مارو، یا نالائق خبیث، تو نے تو آدم السلام کو 1 سجدہ نہیں کیا، ہم اللہ کے حکم پر 1 کے بجائے 2 سجدے کرتے ہیں ہر نماز میں، پھر ہماری نماز پوری ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم دیا کہ دیکھو اس صراط مستقیم پر چلو، اس پر چڑھ جاؤ، تم شیطان سے بچ جاؤ گے، تم نفس سے بچ جاؤ گے۔ چنانچہ شیطان سے بچنے کا طریقہ قرآن مجید نے بیان کیا، مما ینزغنک من الشیطان نزغ، کہ شیطان اگر تمہیں کبھی کچوکا لگائے، نزغ فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ یہ کیا کچوکا لگانا کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا مظہر غصہ ہے۔ شیطان کے کچوکے لگانے کا سب سے بڑا مظہر غصہ ہے۔ کہتے ہیں غصہ خالصاً شیطانی بیماری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو بھی غصہ آیا تھا آدم السلام پر اور اللہ تعالیٰ پر بھی، کہ میں اس قابل تھا کہ مجھے خلیفہ بنایا جاتا اور اس مٹی کی پتلے کو بنا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں شیطان جو غصہ ہے یہ شیطانی بیماری ہے۔ کہتے ہیں شیطان انسان کی گردن پکڑ لیتا ہے اور پھر اس سے جو چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ رسول اللہ فرمایا بچنے کے ہی کی طریقہ ہے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جب تم اللہ کے پناہ میں آ جاؤ گے تو شیطان کے وار سے اللہ تمہیں محفوظ کر لیں گے۔ فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ یہ پیغمبر سلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا اور اس کی گردن کی رگیں پھولی تھی۔ فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں حکم دیا کہ شیطان جب کچوکا لگاتا ہے، اس کچوکا لگانے کا ایک مظہر غصہ ہے، انسان کو غصہ دلاتا ہے، اور یہ کبر کی شاخ ہے۔ زیادہ غصہ اس آدمی کو آتا ہے جو متکبر ہوتا ہے، اس کی طبیعت میرے خلاف ہے، سب میری مذاق کے نبی کیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہاں پر جب بندے مٹی کے پتلے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اپنے مزاجوں پر چلنے والے؟ یہاں کوئی اپنے مزاج پر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے تمہیں ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگے گا تمہیں وہ ملے گا۔ وہ جنت ہے۔ دنیا میں تو خدا کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام زندگی ہے، اپنی مرضی نہیں۔ یہ جو غصہ آتا ہے بات بات پر، یہ کبر کی علامت ہے۔ متکبر انسان کو بہت غصہ آتا ہے کہ میری شان کے خلاف ایسی بات ہو گئی۔ تو فرمایا اس کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان سے پناہ مانگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور دوسرا، شیطان جب گناہ کا وسوسہ ڈالے، لوگ پوچھتے وظیفہ بتا دے گی، گناہ کے خیالات، قرآن وظیفہ بتا رہا ہے، اما ینزغن من الشیطان نزغ، جب بھی شیطان تمہیں کچوکا لگائے، تمہارے دل میں گناہوں کے وسوسے ڈالے اور تمہیں خدا سے دور کرنے کی کوشش کرے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراً پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جب تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو شیطان اپنا بار نہیں چلا سکے گا۔ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ شیطان جو ہے یہ کتا ہے، کتا ہے، یہ کتا کہ اللہ کے دربار میں انسان کو جانے نہیں دیتا۔ تو انسان اگر کہیں جائے اور کوٹھی کے سامنے کتا بندھا ہو تو بجائے کتے کے لڑنے سے مالک کو پکارے، تو مالک خود کتے کو ہٹا دے گا۔ اگر ہمارا کتا ہو گیا تو بلدیہ والے اٹھا کے اس کو لے جائیں گے، بلدیہ میں شکایت کرے کہ جناب ان کتوں کو سنبھالو، ان کو سنبھالو، تم بلدیہ والوں سے کہے
اگر مالک ہے تو مالک سے کہے۔ فرمایا شیطان بھی کتا ہے جو اللہ کے دربار میں آن نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے راستے سے اس کتے کو ہٹا کر اپنے دربار کا راستہ صاف فرما دیں گے۔ خود لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خود جھگڑا کرنا شروع کر دو اس کے ساتھ۔ لہذا شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کے وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اس کے دل میں خیالات چلاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو خیالات اور وسوسے آ رہے یہ گناہ کے نفس کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے؟ بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا جس گناہ کا وسوسہ کبھی کبھی آئے فرمایا وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جو ہر وقت آئے یہ نفس کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ اندر ہی بیٹھا ہے، بار بار چابی دیتا رہتا ہے آدمی کو، بار بار چابی دیتا رہتا ہے، بار بار کہتا رہتا ہے یہ کرو یہ کرو۔ اور اگر کبھی کبھی آئے، مثلا ایک آدمی ہے کبھی اس نے خیانت نہیں کی، لیکن اب اس کے پاس ایسا موقع آ گیا کہ اس کے پاس کسی کے پیسے آ گئے، ہاتھ چڑھ گئے، پھر کتنے واقعات، ڈرائیور تھا وہاں کوئی بیگ بھول گیا، دیکھا تو لاکھ روپے اس کے اندر ہے، اب شیطان پہنچ جائے گا، کہے گا بھائی چھوڑو بھائی، تو بھی مستحق ہے، تو بھی غریب ہے، یوں ہے، اللہ سے دعا کر لینا، اس کو جائز بنانے کے اس کے دل میں ایسی چیزیں ڈالے گا، حالانکہ کبھی اس کی ایسی عادت نہیں ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ شیطان جو کبھی وسوسہ ڈالے شیطان کر رہا ہے، اب اس کو چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور وہ جس کی امانت اس کے حوالے کرے۔ امانت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر انسان اجرت بھی نہیں لے سکتا، یاد رکھو کہ آپ اگر کسی کا امانت کی حفاظت کریں اور بعد میں کہیں کہ جناب ہمیں اس پر پیسے دیجیے، آپ نے امانت کی حفاظت کی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن امانت ہوتی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان رکھتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کی دلوں میں جو خیر ڈالی گئی وہ امانت تھی، سب سے پہلے فی جذر الرجال، نزل امانت فی نزلت الامانت فی جذر الرجال، فرمایا انسانوں کے قلوب میں اللہ نے امانت رکھی سب سے پہلے، کیونکہ امانت سے ہی سارے کام ہیں، سب کے سارے کام اس عالم کے جو چل رہے ہیں وہ امانت سے، ہر آدمی پاس ایک امانت ہے، میرے پاس یہ نماز امانت ہے، میں پڑھا رہا ہوں، میرا کام ہے کہ میں پورے آداب کے ساتھ وضو ہر چیز کے ساتھ پڑھاؤں، اگر میں ویسے ہی آ جاؤں اور اہتمام نہ کروں، میں غسل ہی نہ کروں، چلو وضو کر کے آ جاؤں، نہیں، یہ بھی اس امانت میں کمی ہے۔ اگرچہ وضو سے نماز ہو جائے گی، لیکن جمعے کے دن کے غسل کا ایک سنت ہے، بلکہ سنت یہ ہے جمعے کے دن غسل کہ غسل کر کے اس سے نماز پڑھے، بیچ میں وضو بھی نہ آئے، وضو بھی نہ آئے، یہ امانت ہے، سب کے پاس امانت ہے، جو بھی جس کے پاس ہے وہ اس کے پاس امانت ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز اتاری گئی انسان کے دلوں میں وہ امانت تھی، اور سب سے پہلے جو چیز نکالی گئی وہ بھی امانت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دور میں امانت کی ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی تھی، جس کے پاس جو کام ذمہ لگا دیا، یا جس کو کوئی سودا جس سے کیا، یا جس کو کوئی پیسے دیے اور کوئی چیز ہم نے حوالے کی، ہمیں وسوسہ بھی نہیں آتا تھا کہ اس میں کمی ہوگی، لیکن فرمایا اب آہستہ آہستہ امانت کم ہوتی جا رہی ہے، لہذا اب ہر ایک کے ساتھ ہم معاملہ نہیں کرتے، 10 بار سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم معاملہ کریں تو معاملے میں پورا اترے گا بھی یا نہیں۔ تو امانت میں خیانت جو ہے یہ بہت خطرناک جرم ہے، اور ہم کرتے ہیں، ڈیوٹی پر بیٹھے خیانت ہو رہی، مزدور مزدوری کر رہا ہے خیانت کر رہا ہے، مستری بنا وہ خیانت کر رہا ہے، دکاندار خیانت کر رہا ہے، گاہک بھی خیانت کر رہا ہے، گاہک کہتا ہے میں دکاندار کو لوٹ لوں، دکاندار کہتا ہے میں گاہک کو لوٹ لوں، دونوں کی نیت یہ، وہ کہتا ہے کسی طرح یہ سودا میرے، اللہ اکبر۔ ایک صحابی گھوڑا خرید رہے ہیں، گھوڑا خریدا، اور نے کہا یہ گھوڑا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، یہ بھی یمن کے رہنے والے ہیں، پیغمبر اسلام کی دنیا سے جانے سے 40 دن پہلے مسلمان ہوئے، اور اتنے خوبصورت صحابی تھے، اس کو اس امت کے یوسف کا خطاب دیا گیا، اس امت کے یوسف، اس خوبصورت دیکھتے رہ جاتے تھے لوگ ان کو، جہاں جاتے تھے دیکھتے، لوگ ان کے جلووں میں گم ہو جاتے تھے، اور ایک تو صحابی، ایک تو خود ایسے حسین تھے، اور پھر رسول اللہ کی صحبت یافتہ تھے، اس حسن پر حسن چڑھا ہوا تھا، نور الانوار بنے ہوئے تھے، جو دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ ان کو بھی رسول اللہ نے یمن بھیجا تھا اپنی قوم نے، اور سب وہاں پر انہوں نے مسلمان چودھری اسلام نے، بلکہ تبا بادشاہ کی اولاد میں جو وہاں بادشاہ تھے، 2 بڑے بادشاہ، وہ انہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے،
انہی کے ہاتھ پر دونوں مسلمان ہیں۔ تو انہیں گھوڑا، ایک آدمی اس کو پیغمبر سے ایک نصیحت کی تھی بیعت کرتے ہوئے، کہا کہ دیکھو بیعت کرو اس بات پر اسلام کے بعد کہ تم ہر ایک کو نصیحت کرو گے، یہ بیعت کرنے سے۔ اب یہ ہر ایک کو نصیحت کرتے تھے، جو مل جاتا کوئی نہ کوئی اس کو نصیحت کرتا۔ مجھے رسول اللہ نے بیعت اس بات پر کیا ہے اسلام لانے کے بعد کہ ہر ایک کو نصیحت کرو۔ وہ خوبصورت تھے، لوگ نصیحت بھی سنتے تھے، بلکہ لوگ تو بات چیت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بہانہ ملے وہ خود ہی بہانہ دے دیتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے ان کے ارد گرد۔ تو ایک دفعہ گھوڑا خریدنے کے لیے گئے، اب گھوڑا بیچنے والا وہ گاؤں کا آدمی تھا، اس نے کہا یہ گھوڑا اتنے کا ہے، وہ اس کا اپنا بھی نہیں تھا، اپنے باپ کا، باپ فوت ہو گیا تھا تو بچے کو بیٹا بعد میں اس کو ضرورت پڑی تو وہ گھوڑا بیچنے آیا۔ وہ زیادہ گھوڑوں کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا، جس طرح وراثت کے مال کے بارے بعد والوں کو اتنا خیال بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ گھوڑا، انہوں نے کہا کتنے کا؟ انہوں نے کہا یہ 300 درہم کا۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا اگر اس کے میں 400 دے دوں؟ انہوں نے کہا جی اچھا جی 400 تو اچھا ہے، کہ اگر میں 500 دے دوں؟ انہوں نے کہا اچھا، اور اگر میں 600 دے دوں؟ 700 درہم میں گھوڑا خریدا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کرنا ہے، تجھے چونکہ گھوڑے کی قیمت کا اور اس کی نسل کا پتہ نہیں ہے اس لیے تو کم قیمت لگا رہا ہے، کیونکہ وراثت میں تجھے ملا ہے، لیکن میں تیرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، مجھے میرے محبوب کی نصیحت ہے، لہٰذا اس کی جو اصل قیمت ہے وہ میں تجھ کو ادا کرتا ہوں 700 درہم۔ آج تو اگر دکاندار بولے سے بیچارہ قیمت کم بتا بیٹھے تو گاہک کہتا ہے بس اب اس کے بعد بیچارہ 1000 دو عدالت میں تو گھسیٹ کر خرچہ کر لے گا، لیکن دکاندار کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب خیانت ہے۔ یا فرمایا جو ہے قیامت کے علامات میں سے ہے کہ لوگ خیانت کرنے لگیں گے، ہر کام میں خیانت کریں گے۔ تو میرے دوستوں تو شیطان جو ہے، تو حضرت ثانوی رحم اللہ سے پوچھا کہ حضرت کیسی پتہ چلے گا یہ شیطان کا کچوکا لگا ہے یا نفس کا ہے؟ فرمایا جس گناہ کا خیال کبھی کبھار آئے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جو بار بار آئے وہ نفس کی طرف سے۔ بد نظری ہے، بد نظری کرنا، غیر محرموں کو دیکھنا، گندی چیزیں دیکھنا، بار بار نفس کہتا ہے یہ دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے، یہ نفس بیٹھا ہے اندر، یہ نفس کام کراتا ہے، تو ساتھ ہی بیٹھا ہے۔ اور جو کبھی کبھار میرے شیخ فرماتے تھے وہ تو وی آئی پی شخصیت ہے، کبھی کبھی ہاتھ مارتا ہے، اور نفس اندر اس نے بٹھایا وہ اپنا، یہ کم بخت 24 گھنٹے ہمیں اس کام پر لگائے رکھتا ہے، گناہ کے کام پر لگا، یہ گناہ کر وہ گناہ کر، یہ گناہ کر وہ گناہ کر، ہر وقت لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے لیے فرمایا کہ جب شیطان تمہیں کچوکا لگائے، خاص طور پر جب تمہیں غصہ آ جاتا ہے، کسی بات پر غصہ آ گیا، اب آپ نے کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اس لیے 2 مقام پر اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ جب تم تلاوت شروع کرو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، جو اس لیے کہ اب تم نے اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، لہذا شیطان کو بھگا دو اور اللہ کی حفاظت میں آ کر اللہ کے کلام کو اللہ کو سناؤ، کیونکہ جب کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے مولا کو سنا رہا ہوتا ہے، لہذا جب آپ اللہ کو سنا رہے ہو تو اللہ کے دشمن سے پناہ مانگو، اس کو دور بھگاؤ تاکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان یہ دشمن نہ آئے، لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا ہمیں حکم ہے۔ اور دوسرا، جب گناہ کا وسوسہ آتا ہے، گناہ کا خیال آتا ہے، گناہ کا تقاضا آتا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، تو پھر ہمیں حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ 2 مقام ہیں جہاں پر شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ باقی جگہ پر اگر کوئی پڑھتا ہے، جیسے بعض تقریریں کرتے ہیں اور اعوذ باللہ سے اپنی بات اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے تلاوت کے بغیر تقریر کا اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، یہ اعوذ باللہ یہاں نہیں ہے۔ اعوذ باللہ سنت جو 2 ہی جگہ پر ہے، یا قرآن مجید پڑھو تب اعوذ باللہ پڑھو، اور یا جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یا شیطان کچوکا لگا اس وقت اعوذ باللہ پڑھو۔ یہ 2 مقام ہیں جہاں ہمیں قرآن مجید نے حکم دیا، رسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ جیسے آپ نے اس آدمی سے کہا کہ اس کو غصہ آیا ہے، اس کو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کی حالت ٹھیک ہو جائے گی اور اس کا غصہ دور ہو جائے۔ اب دوسرا دشمن ہمارا نفس ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا شیطان سے بچنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ مجھے پکار لو میں تمہیں بچانا۔ اب دوسرا طریقہ ہمارا نفس انسان کے اندر، اس کے لیے خود محنت کرنی ہوگی۔
اس کی مقاومت اور اس کا سر خود توڑنا ہوگا، اس کے لیے خود ہمت کرنی ہوگی۔ جب انسان ہمت کرتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی، یاد رکھو۔ دیکھو شیطان نے پہلے مدد مانگ لی، لیکن نفس کے معاملے میں پہلے تمہیں قدم اٹھانا ہوگا کہ تم اس نفس کے خلاف چلو، اپنے آپ کو روکو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا جو میرا نفس مجھ سے تقاضا کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آ کر تمہارا راستہ کھول دے گی۔ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ ہوا تو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، واستبق الباب، اور پھر دوڑے۔ جب وہ دوڑے 7 دروازے جن پر تالے لگے تھے اللہ نے سارے تالے کھول دیے۔ اگر وہ نہ دوڑتے تو تالے کبھی نہ کھلتے۔ تالے کھلنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا دوڑنا، ورنہ بیٹھے تسبیح کرتے رہتے تو دروازے نہیں کھلنے تھے۔ اللہ فرمایا نہیں، قدم اٹھاؤ اس نفس کے خلاف، نفس کے تقاضے کے خلاف قدم اٹھاؤ۔ یہ تمہارا کام ہے قدم اٹھانا، آگے دروازے کھولنا ہمارا کام ہے۔ جب انسان یہ ہمت کر لیتا ہے، نفس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، بس تھوڑی سی دیر کے لیے، زیادہ دیر نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے ہمت کرتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اور اس کے تقاضے کو، وہ گمراہی کا تقاضا، وہ گناہ کا تقاضا، وہ اندھیرا اور ظلمت جو قلب میں ہوتی ہے، اللہ اس کو نور سے بھی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اس کو نور سے بدلے۔ تھوڑی دیر کے بعد اگر جب نہیں کرے گا تو پھر دیکھے گا دل منور ہو جائے گا اس کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو حقیقت کو بدل دیتی ہے۔ حقائق کو بدلنا مولا کی ذات کا کام ہے کہ نجس پانی سے پاکیزہ انسان پیدا کر دیتا ہے، نجس کھاد سے پاکیزہ پاکیزہ پودے اور پاکیزہ پھل اور اناج پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ناجائز اور نالائق تقاضوں کو جب اللہ کے لیے انسان ہمت کر کے روکتا ہے، اسی کو نور میں تبدیل، پہلے ظلمت تھی اب نور بن گیا، اس کو کہتے ہیں نور تقویٰ۔ اس لیے مولانا رومی نے بڑی اچھی نصیحت فرمایا کہ یہ جو گناہوں کے تقاضے آتے ہیں یہ گلخن کی طرح ہیں، یہ گوبر کی طرح ہیں۔ گوبر کھایا نہیں جاتا، چولہے میں جلایا جاتا ہے۔ جب تو چولہے میں گوبر کو جلائے گا تو وہ تندور تیری روٹیاں بھی پکائے گا، وہ تیرا دودھ بھی گرم کرے گا، وہ تیری ہانڈی بھی پکائے گی۔ اب بتائیے وہ چولہا اور وہ گلخن جو ہے، وہ گوبر اب تیرے سارے اچھے کام کرے گا، لیکن اس کو تو نے پلیٹ میں نہیں رکھنا، اس کو چولہے میں ڈالنا ہے۔ پر میں گناہ کے تقاضے کو اگر تو اللہ کے خوف کے چولہے میں ڈال دے گا، اللہ کے خوف کے تندور میں ڈال دے گا، تو پھر ایسی روشنی ہو جائے گی کہ تو ذکر بھی کرے گا، تلاوت بھی کرے گا، اللہ بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا۔ جس طرح اس کو چولہے میں ڈالنے میں تو روٹیاں بھی پکا رہا ہے، پاکیزہ روٹیاں پک رہی، سالن پک رہا ہے، دودھ گرم ہو رہا ہے۔ اب اسی تقاضے کو جب اللہ کے خوف کے چولہے میں ڈال دے گا اور تندور میں ڈال دے گا، اتنی روشنی ہو جائے گی، اب تجھے نماز میں بھی مزہ آئے گا، تجھے تلاوت اور ذکر میں بھی مزہ آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ تقاضے اس لیے کہ اس پر عمل کرو، یہ تقاضے اس لیے دیے ہیں کہ ان کو چولہے میں جلاؤ۔ اللہ نے تجھے لکڑی دی ہے، اللہ نے تجھے پٹرول دیا ہے، یہ اللہ نے تجھے یعنی گوبر اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ کے قرب کے چولہے کو روشن کر، تندور کو روشن کر، تاکہ اللہ کی قرب کی روٹیاں اس میں پکا سکے۔ تو ان دونوں دشمنوں کا علاج اللہ نے ہمیں بتایا کہ شیطان سے علاج فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ شیطان الرجیم سے پناہ مانگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ جب بھی انسان کو تقاضا ہے اس کا ورد شروع کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تقاضا ختم ہو جائے، نفس اس کے خلاف کھڑا ہو جائے کہ بالکل ہم پورا نہیں کریں گے۔ مخالفت، نفس کی مخالفت اس کا علاج ہے، یاد رکھو، ماننا علاج نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ وقتی طور پر ہم اس گناہ کر رہے ہیں تاکہ اس کی شدت اور تقاضا ختم ہو جائے۔ تو حضرت تھانوی نے بڑی پیاری بات کی، یہ آگ پر پٹرول چھڑکنا ہے، آگ پر پٹرول چھڑکو گے تو اس کے مائع ہونے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے آگ دب جائے گی، لیکن جب دوبارہ لگے گی تو تمہارے سنبھالے میں نہیں آئے گی۔ نفس کے تقاضے پر عمل کرو گے، آج چھوٹا گناہ قرار، کل کفر اور شرک اور ارتداد تک تمہیں لے کر جائے گا۔ یہ پٹرول ہے جو تم چھڑک رہے ہو آگ کے اوپر، یہ نہ سمجھو کہ وقتی جو ہے وہ تقاضا دور ہو جائے گا جو میں گناہ کو کر لوں تاکہ میری طبیعت جو ہے وہ بحال ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حسرت اور اس
تمنا کو پورا نہ کرنا، اسی سے یہ تھوڑی دیر کے بعد نور میں تبدیل ہو جائے گا اور اس نور سے انسان کا سارا کام بنتا ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نفس خودرا کش جہان زندہ کن، اس نفس کو تو مار لے گا تو تو بھی زندہ ہو جائے گا، تیرے پاس بیٹھنے والے بھی زندہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی ایک اپیل ہے